لڑائی اس وقت بھی علماء سے تھی، آج بھی علماء سے ہے، کل بھی علماء سے رہے. جب علماء کی تاریخ یہ سامنے آ چکی دشمن اور دوست دونوں کے قلم سے، تو اب اس کے بعد ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ علماء کی رہین منت ہو، علماء کا اعزاز کرے، ان کو ایوارڈ دے، ان کو تمغے دے، مدارس اسلامیہ کے نیچے اس کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دے کہ یہی مدارس ہیں، دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء یا دیگر ان سے متعلق چھوٹے بڑے مدارس، یہی مدارس ہیں جہاں کے سپوتوں نے ملک کو آزادی سے ہمکنار کیا، جن کے خونوں نے یہاں کے باغوں اور چمنوں کو رنگین کیا. آج وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. آج چاروں طرف سے الزام لگ رہا ہے کہ تم وفادار نہیں ہو، چاروں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو کسی اور کے ایجنٹ ہو. پوچھنا چاہیے کہ وفادار ہم ہیں یا تم ہو؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کہیں ہم بھی ہیں، ہم بھی کا لفظ غلط ہے، ہم ہی ہیں. اس ملک کے ہم اصل باشندے ہیں. اس ملک میں نہ صرف یہ کہ ہم آئے، اس کو ہم نے وطن بنایا، اور نہ صرف یہ کہ ہم نے وطن بنایا بلکہ کروڑوں کی آبادی وہ ہے جس کا یہ وطن ہمیشہ سے تھا اور وہ مسلمان ہوئے. مسلمان اس ملک کا ہے اور آرین باہر کے ہیں، برہمن باہر کے ہیں، پنڈت باہر کے ہیں. ہمیں ان سے پوچھنا ہے تم یہاں کیوں آئے؟ اور اگر تم آئے تھے تو امن و عافیت کے ساتھ یہاں رہتے. تم وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مانگتے ہو، وفاداری کا سرٹیفکیٹ تم دو، ہم تمہیں باہر کا ایجنٹ مانتے ہیں. اب گاندھی کو قتل کرنے میں کون پیش تھا؟ دغا بازی اور فریب کاری میں کون پیش تھا؟ کس کی تاریخ بتا رہی ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ فریب کیا؟ اور آج بھی اس ملک کے ساتھ دھوکہ کون کر رہا ہے؟ اس کی دولت کو کون چرا رہا ہے؟ بڑی بڑی رشوتیں کون لے رہا ہے؟ حکومت کی گدیوں پہ بیٹھ کر مظالم کون کر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ ہندوستان کی تاریخ آزادی علماء کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ اگر اس تاریخ کو علماء سے الگ کر دیا جائے تو اس تاریخ میں کوئی روشنی باقی نہیں رہ جاتی، اس تاریخ میں کوئی طاقت باقی نہیں رہ جاتی. اس کو ایسپریشن علماء سے ملا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے اس کا آغاز کیا اور اس کے بعد تحریک کی ایک طاقتور شکل مولانا محمود الحسن دیوبندی نے دی. ہندوستان انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا تھا، مسلمان حاکم تھے، جنگ مسلمانوں سے ہوئی تھی. دلی میں جنگ ہو یا جنوب میں جنگ ہو یا بنگال میں جنگ ہو، جنگ سراج الدولہ لڑے، جنگ سلطان ٹیپو لڑے، جنگ بہادر شاہ ظفر لڑے، جہاں بھی لڑائی تھی مسلمانوں سے لڑائی تھی. انتقام لیا جا رہا تھا، مسلمانوں سے لیا جا رہا تھا. اور مسلمانوں کو قوت کون فراہم کر رہا تھا؟ کون تھا جو قرآن کی آیتیں جہاد کی سنا کر میدان جہاد میں ان کو للکار رہا تھا؟ کون تھا جو ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سنا کر ان کو ابھار رہا تھا؟ کیا وہ کالج کے مستر تھے؟ کیا وہ اس ملک کے ہندو تھے؟ یا وہ مسلمان علماء تھے؟ وہ طلباء مدارس تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ سے کر لیا تھا، جو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کے نکلے تھے، جو دارالحسن کو دعوت دے رہے تھے، جن کے لیے جب پھانسی کا فیصلہ ہوتا تھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. ان کا حال یہ تھا کہ نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گایا تبسم